پارٹنر آپ کو پاگلوں کی طرح یاد کرے گا۔ سامنے والا انسان آپ کو پاگلوں کی طرح یاد کرے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا پاسبل ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس میتھڈ سے، اس طریقے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کا پارٹنر ان کے پیچھے آیا، ان کے پارٹنر نے ان کو چیس کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب فرسٹ آف آل کویسچن یہ آتا ہے کہ آپ دوسرے انسان کو کب مس کر رہے ہیں؟ جب وہ انسان آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کی بات میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، وہ آپ کو لیٹ رپلائی کر رہے ہیں، تو آپ اس انسان کو زیادہ مس کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس وقت آپ اس انسان کو مس نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دی جائے، اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے، کیونکہ کسی انسان کا ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا، اس سے بھی ضروری چیز، اس سے بھی بڑی ایڈکشن جو ہے وہ ہم میں سے موسٹلی لوگوں کو اپنے موبائل فون کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا موبائل فون کہیں پر گم ہو جائے اور آپ کو جب یاد آئے، آپ موبائل فون ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہر جگہ سے کوشش کریں، لیکن آپ کو موبائل فون نہ ملے، پھر اس وقت آپ کو یاد آتا ہے کہ یار اچھا اس میں تو میرا فلاں ڈیٹا بھی تھا، ہم جب وہاں گئے تھے وہاں کی پکچر بھی تھیں، ٹھیک ہے، اس میں تو میری PDF بکس بھی تھیں، فلاں چیز بھی تھی، فلاں چیز بھی تھی، آپ کو وہ ساری چیزیں نا اس کی یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جب وہ چیز آپ کے پاس تھی، جب موبائل فون آپ کے پاس تھا، تو اس وقت اس موبائل فون کی آپ کو اتنی اہمیت نہیں تھی، یا اس موبائل فون میں جو ڈیٹا ہے، جو پکچرز ہیں، ان چیزوں کی آپ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جس تصویر کے لیے ابھی آپ تڑپ رہے ہیں، جو تصویر ابھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یا جو ڈیٹا آپ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے وہ ڈیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 مہینہ دیکھا ہی نہ ہو، لیکن ابھی اس کی یاد آپ کو آ رہی تھی۔ لیکن جب وہ آپ کے پاس تھا اس وقت اس کی ویلیو آپ کے پاس نہیں تھی۔ سیم اسی طرح دوسرے انسان کی نظر میں بھی آپ کی ویلیو تب بڑھتی ہے، دوسرے انسان بھی آپ کے پیچھے پاگل تب ہوتا ہے جب آپ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جب آپ وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتے، اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے، اس کو وقت نہیں دے رہے ہوتے، آپ کی بات چیت نہیں چل رہی ہوتی، تو دوسرے انسان کو موقع ملتا ہے، وہ آپ کو مس کرتا ہے۔ لیکن جب آپ ہر وقت اس کے سامنے رہیں گے، اس کو اویلیبل رہیں گے، اس کے پاس رہیں گے، ہر وقت جو ہے وہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہوگی، تو تب تک اس بندے نے آپ کو مس نہیں کرنا۔ اب کم از کم دورانیہ جو ہے وہ 1 ماہ کا ہے۔ 1 ماہ میں آپ نے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ہے، 1 ماہ آپ نے منظر سے غائب ہو جانا ہے، 1 ماہ آپ نے بالکل خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے اس کے ساتھ 1 مہینہ رابطہ نہ کیا، 1 مہینہ ہم نے بات چیت نہ کی، تو وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں چلا جائے گا۔ ایک سب سے بڑا جو خوف ہے، اور یہ جو خوف ہے نا کسی انسان کے کھو جانے کا، کسی انسان کے چلے جانے کا، یہ ایسا خوف ہے کہ اس خوف کی وجہ سے آپ لوگ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا انسان وہ ہمیشہ آپ کو مینوپولیٹ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے کھونے سے ڈرتا ہے، یہ مجھے کھونے سے ڈرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کا ریلیشن شپ اتنا کھوکھلا ہے کہ 1 مہینہ اگر آپ کا رابطہ نہ ہو تو وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں چلا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی بنیادیں ہی کمزور ہیں، 1 مہینے میں اگر ایسا ہو سکتا ہے، تو ساری زندگی اگر آپ آگے دیکھیں تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ 2 لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر کہیں پر جاب کرتا ہو، کہیں اس کا بزنس ہو، اور وہ اپنے کسی کام سے کبھی آپ کو اویلیبل نہ ہو، تو کیا پھر جب وہ واپس آئے گا تو پارٹنر نہ ہو، تو کیا ایسا آپ کا ریلیشن شپ ہے؟ ایسا کھوکھلا ریلیشن شپ ہے؟ اگر تو آپ کو اتنی زیادہ بے یقینی ہے، اتنا ٹرسٹ آپ کو اپنے پارٹنر کے اوپر نہیں ہے کہ 1 مہینے بعد بھی
وہ آپ کا انتظار کرے گا. جب وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ریلیشن شپ بہت زیادہ کھوکھلا ہے. آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی ویلیو نام کی، کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک سیلفش ریلیشن شپ ہے، کھوکھلا ریلیشن شپ ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. کہ سالوں کا ریلیشن شپ ہو اور ایک مہینہ بات چیت نہ ہو، دوسرا انسان کسی اور جگہ انوالو ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کا ہے نا، اس نے آپ کا ہو کر رہنا ہے، اس نے آپ کا بن کر رہنا ہے. وہ کہیں بھی جائے گھوم پھر کر اس نے واپس آپ کے پاس آنا ہے. لیکن جو آپ کا نہیں ہوگا، جو آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہوگا، اس کو آپ بے شک جتنا مرضی قید کر کے رکھ لیں، جتنی مرضی اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پابندیاں لگا لیں، اس کی سیکورٹی کر لیں، اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ دغا کرے گا. اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ بے وفائی کرے گا. کیونکہ جس نے نہیں رہنا وہ تو ہمیشہ موقع کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا کہ اگر آپ ایک مہینہ پیچھے ہٹتے ہیں، آپ خاموشی اپناتے ہیں، اور اگر آپ کا وہ محبت کرنے والا، آپ کا محبوب جو ہے وہ چلا جائے، تو آپ کو بڑا کلیئر اندازہ ہو جائے گا کہ یار میں کس انسان کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا تھا. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے اس خوف کو توڑنا ہے، اس خوف کے بت کو توڑنا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، ایک مہینے کے لیے آپ منظر سے غائب ہوں گے نا، تو اس وقت جو ہے وہ دوسرا انسان وہ تڑپے گا. اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کچھ جان ہوگی، اگر آپ کے ریلیشن شپ میں آپ نے کوئی ویلیو انویسٹ کی ہوگی، دوسرے انسان کے نزدیک آپ کی قدر ہوگی، تو دوسرا انسان وہ آپ کے لیے تڑپے گا. ٹھیک ہے، وہ بار بار آپ کو چیز کرے گا، بار بار آپ کو میسیجز کرے گا، کال کرے گا، میوچل فرینڈ سے پوچھے گا. اگر پاسبل ہوا تو وہ آپ کے گھر تک وہ آ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ آج کل رپلائی نہیں مل رہا، کیا ہو گیا، خیریت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان وہی کر سکتا ہے. آپ کلیئرلی آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے، آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ دوسرا انسان وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ محبت کرتا ہوگا تو وہ آپ کے لیے تڑپے گا، وہ آپ کے لیے روئے گا، وہ آپ کے پیچھے آئے گا. اور جیسے ہی آپ منظر سے غائب ہوتے ہیں نا، اور اپنے دل سے آپ یہ خوف نکال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ آئے گا نہیں آئے گا، اور آپ اپنی زندگی میں بالکل جو ہے وہ مست ہو جاتے ہیں، بالکل ڈوب جاتے ہیں، اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں، خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو آپ بار بار وہ یاد نہیں کرتے، ایموشنلی اس انسان سے اپنے آپ کو ڈی ٹیچ کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، زندگی میں خوش رہتے ہیں، تو اس وقت دوسرا انسان آپ کی زندگی میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جب تک آپ دوسرے انسان کو چیز کرتے رہیں گے، اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، محنتیں کرتے رہیں گے، اور آپ کے اندر یہ خوف رہے گا اس کو کھونے کا، تو وہ انسان ہمیشہ آپ کو ذلیل کرتا رہے گا. اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.